کا محور و مرکز ذات رسالت کو بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم شیعیان علی ابن ابی طالب نے بھی سنت الہی پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے عشق و محبت کا کعبہ بطول کے بابا کو بنایا ہے۔ مکتب تشیع کی بنیاد اس نقطے پر ہے کہ ہم شیعہ جنہیں مانتے ہیں پیغمبر کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جنہیں نہیں مانتے محمد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ہم جن کا اقرار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے، جن کا انکار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے، جنہیں مانتے ہیں پیغمبر کی وجہ سے مانتے ہیں، جنہیں نہیں مانتے پیغمبر کی وجہ سے نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء نے، ہمارے آئمہ نے، ہمارے ہادیوں نے، ہمارے پیشواؤں نے ہمیں ایک ہی درس دیا ہے کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں۔ ہمارے ہادیوں نے ہمیں درس دیا ہے کہ ذات رسالت کی برابری کا تصور نہ کرنا، پیغمبر اسلام کو اپنے جیسا بشر نہ کہنا، پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، پیغمبر اسلام کے آگے نہ چلنا، پیغمبر جس وقت جو مانگے دے دینا، اور پیغمبر اسلام کو راویوں کی روایتوں کے آئینے میں نہ ماننا بلکہ قرآن کی آیتوں کے آئینے میں ماننا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ قلب مصطفیٰ پر کسی راوی کی روایتیں نازل نہیں ہوئی، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ قرآن کی آیتیں بتائیں گی کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، قرآن کی آیتیں سمجھائیں گی کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ میرے قبلہ، اس وقت امت مسلمہ میں جتنا اختلاف ہے، جتنا انتشار ہے، جتنی فرقہ بندی ہے، اس کا ایک ہی سبب ہے کہ امت مسلمہ نے عظمت مصطفیٰ کو نہیں سمجھا۔ میں دعویٰ کرنے چلا ہوں، اس پر دلیل عرض کروں گا۔ دعویٰ یہ ہے کہ اگر امت مسلمہ عظمت مصطفیٰ کو سمجھ لیتی، حقیقت محمدیہ کو درک کر لیتی، آج امت میں نہ اختلاف ہوتا، نہ انتشار ہوتا، نہ فرقہ بندی ہوتی، بلکہ ایک امت ہوتی۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کروں گا سمجھانے کے لیے کہ حکومت پاکستان نے رویت ہلال کمیٹی بنائی ہے۔ اس کمیٹی کا ایک ہی مشن ہے، کیا؟ کہ ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو ثابت کیا جائے۔ یہ رویت ہلال کمیٹی 5ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، 10ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، 20ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پہلی تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے اگر امت مسلمہ میں پہلی تاریخ پر اختلاف ہو گیا تو یہ اختلاف آخری تاریخ تک جائے گا۔ بات تاریخی ہو تو نعرہ بھی تاریخی لگانا، اپنی شان کے مطابق چوک میں بیٹھے ہو، لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد، اس لیے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے اگر امت مسلمہ میں پہلی تاریخ پر اختلاف ہو گیا یہ اختلاف آخری تاریخ تک جائے گا۔ یہی دلیل میری بھی ہے، اگر امت مسلمہ عظمت مصطفیٰ پہ جمع ہو جاتی، حقیقت محمدیہ کو درک کر لیتی، آج امت میں نہ اختلاف ہوتا، نہ انتشار ہوتا، نہ فرقہ بندی ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پہلا محمد سمجھ میں آ جاتا تو 14 کے 14 محمد سمجھ میں آ جاتا۔ ایک نعرہ مل کے سارے بلند آواز سے بولو، حیدری! اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابتدائے اسلام سے مسلمانوں سے ظلم یہ ہوا کہ شروع ہی سے، ابتدائے اسلام ہی سے مسلمانوں کی اکثریت مسلمان ہوئی تھی نظریہ حکومت کے تحت۔ وہ اسلام کی سچی روح اور بانی اسلام کی عظمت کو سمجھنے میں سنسیئر ہی نہیں تھے، مخلص ہی نہیں تھے۔ ایک نمائندہ اجتماع ہے راجن پور کا، اور میں ایک تاریخی بات کہنے چلا ہوں اور وہ پوائنٹ عرض کرنے چلا ہوں جو اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ حضور، ایک تاریخ کا باب، ایک تاریخ کا چیپٹر آپ کے سامنے 2 جملوں میں مجھے عرض کرنا ہے۔ حضور جب فتح مکہ کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، اور یہ بھی تاریخ کے لفظیں ہیں کہ 10,000 کا لشکر تھا میرے نبی کے ساتھ، اور یہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ جب حضور حدود مکہ میں داخل ہوئے تو سورج غروب ہوا چاہتا تھا۔ حضور نے مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان لشکر اسلام کو اکٹھا کیا اور خطاب فرمایا کہ ہم رات کو شہر مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، مکہ جائے امن ہے، ہو سکتا ہے کہ بندے مقابل سے تلوار چلے اور مکہ کا تقدس پامال نہ ہونے پائے، لہذا 10,000 کا لشکر جس طرح آپ بیٹھے ہیں 10,000 کا لشکر مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان پھیل گیا۔ تاریخ
تاریخ یہ کہتی ہے کہ دو فردیں ہیں جن میں سے ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے. مسلمان فرد کا نام جناب عباس ابن عبد المطلب ہے، یہ حضور کے چچا ہیں، اور کافر کا نام ابو سفیان ہے. یاد رہے کہ یہ فتح مکہ سے ایک رات پہلے کی بات ہے. ابو سفیان کی جس کی ساری زندگی میدان جنگ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑتے گزری تھی، اس کی تجربہ کار نگاہوں نے لشکر اسلام کی طاقت کا اندازہ لگانے میں دیر رہی. میں لفظ طول کے بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا. اور ایک مرتبہ طیرانہ نگاہ دوڑانے کے بعد لشکر اسلام کی طاقت کا اندازہ لگانے کے بعد ابو سفیان جناب عباس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، عباس یار تیرے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا لی. یہ نقطہ سمجھو گے تو میری پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی. یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کا جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. کہا یار تیرے بھتیجے محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بڑی حکومت بنا لی ہے. بس یہ سننا تھا. جناب عباس کے چہرے پہ جلال اتر آیا، خون اتر آیا جناب عباس کے چہرے پر، اور جناب عباس نے ابو سفیان کو کوہنی ماری اور کہا بدبخت یہ حکومت نہیں رسالت. شاباش، ایک نعرہ مل کے عبادت ہے رہی. میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا یہ سے تو حکومت سمجھ رہا ہے نا، یہ حکومت نہیں ہے، یہ رسالت ہے. رسالت اگلے دن پڑھے لکھے دوستوں سمجھ کے بولنا میرے ساتھ، اگلے دن ظلم یہ ہوا کہ وہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا. اور یزید کی دادی ہندہ جس نے میدان احد میں حضرت حمزہ کا جگر چبایا تھا وہ بھی مسلمان ہو گئی. اور قرآن یہ کہتا ہے وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ گروہ در گروہ اسلام میں آنا شروع ہو گئے. اتنی تمہید کا نتیجہ میں آپ کی ذوق سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں. گویا پہلے ہی دن سے دو مسلمان سامنے آ گئے، دو اسلام سامنے آ گئے. ایک حکومت والا اسلام جو لشکر اسلام کو دیکھ کے کہہ رہے تھے یہ حکومت ہے، ایک نظریہ حکومت والے اور ایک نظریہ رسالت والے جو کہہ رہے تھے یہ رسالت ہے. دوسرا وہ اسلام جو کہہ رہے تھے یہ حکومت ہے. دو قسم کے مسلمان، ایک نظریہ حکومت رکھنے والے مسلمان، ایک نظریہ رسالت رکھنے والے مسلمان. یہ دونوں قسم کے مسلمان ساتھ ساتھ چلتے رہے. کربلا میں آ کے بطول کے بیٹے نے ایکسپوز کیا، کربلا میں آ کے زہرا کے بیٹے نے پردے ہٹا دیے. کربلا اس لیے آفتاب ہدایت ہے، کربلا میں بطول کے بیٹے نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. حق و باطل کے درمیان دیوار کھڑی کر دی زہرا کے لال نے، اور کربلا میں سب سے بڑا میسیج یہ دیا قیامت تک آنے والی انسانیت کو کہ یاد رکھنا مسلمان ایک طرح کے نہیں ہوتے، مسلمان دو طرح کے ہوتے ہیں. اس لیے کہ اذان یزید کی طرف بھی آ رہی تھی، اذان حسین کی طرف بھی آ رہی تھی، نماز یزید کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز امام حسین کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، تلاوت قرآن یزید کی طرف بھی تھی، تلاوت قرآن امام حسین کی طرف بھی تھی. جمعہ یزید کی طرف بھی قائم ہو رہا تھا، جمعہ امام حسین کی طرف بھی قائم ہو رہا تھا. لیکن دونوں مسلمانوں کے درمیان فرق یہ تھا کہ یزید حکومتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ ابو سفیان کا پوتا تھا، حسین رسالتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ محمد کا نواسا. لیکن نعرہ بولے مل کے ہائے بری، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا. فرق یہ تھا کہ یزید حکومتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ ابو سفیان کا پوتا تھا، حسین رسالتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ محمد کا نواسا تھا. آپ نے توجہ فرمائی تو بلا فصل جملہ عرض کرنے چلو. آج بھی یہ دونوں قسم کے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں. ایک حکومتی مسلمان بھی موجود ہیں، رسالتی مسلمان بھی موجود ہیں. ہمیں کیسے پتا چلے کون حکومتی مسلمان ہے کون رسالتی مسلمان ہے؟ آپ جسے بھی حکومتی مسلمان کہیں گے وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا. تو خود بخود سے کوئی پہچان ہونا چاہیے کہ ہماری نشاندہی کیے بغیر خود بخود پتا چلتا رہے لوگوں کو کہ فلاں حکومتی مسلمان ہے فلاں رسالتی مسلمان ہے. اب احسان عظیم کیا پروردگار نے، استاد نے ہر سال محرم کو درمیان میں رکھ دیا، عاشور کو درمیان میں رکھ دیا تاکہ پتا چلتا رہے وہ مسلمان جو نواز رسول کے نام پہ جمع ہو جائے، دنیا پہچان لے یہ رسالتی اور حسینی مسلمان ہے، اور جو عاشور کی مخالفت کرے وہ حکومتی اور یزیدی مسلمان ہے.
اپنی حکومتوں کی پڑی رہی، اپنی حکومتوں کی طرف متوجہ رہے، لہذا نہ انہوں نے پہلے محمد کو سمجھا، نہ درمیانی سمجھ میں آیا، نہ آج آخری سمجھ میں آ رہا۔ لیکن ہم نے مکتب تشیع کی بنیاد عشق مصطفیٰ پہ رکھی ہے۔ ہم شیعہ جنہیں مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جنہیں نہیں مانتے پیغمبر کی وجہ سے نہیں مانتے۔ لوگ کہتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں مکتب اہل بیت کے خلاف کہ یہ شیعہ علی فقط اہل بیت کو مانتے ہیں۔ میری قوم میرے سامنے بیٹھی ہے، اور چوکی اور مرکزی تقریر میں جملہ کہنے چلوں پوری ذمہ داریوں کے ساتھ کہ ہم شیعہ علی اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم صرف مانتے ہی محمد کو ہے۔ بولو میرے ساتھ تائید کرنا اگر میری بات صحیح ہو۔ میرے پاس دلیل ہے، دلیل یہ ہے، کب کہا تھا سیدہ نے کہ میں پیغمبر کے جسم کا حصہ ہوں؟ ہم نے سیدہ کو بذات رسول سیدہ کے کہنے پہ نہیں مانا، ہم نے تو زبان رسالت سے سنا۔ نبی نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی۔ کب کہا تھا حسنین شریفین نے کہ ہم دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں؟ ہم نے حسن و حسین کو جوانان جنت کا سردار حسنین کے کہنے پہ نہیں مانا، ہم نے تو زبان رسالت سے سنا۔ نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور کب کہا تھا میرے مولا علی نے کہ جس کا محمد مولا ہے اور جس کا میں علی مولا ہوں؟ ہم نے علی کو مولا علی کے کہنے پہ نہیں مانا، ہم نے تو مقام غدیر پر فلانوں کا ممبر بنا کے علی کا بازو پکڑ کے نبی کو کہتے سنا۔ حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی۔ دل مولا علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل مولا، علی مولا، یارا حیدری نرندر صلوات۔ ہم نے اہل بیت کو مانا تو نبی کی وجہ سے مانا، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں تو ہم اصحاب رسول کو نہیں مانتے۔ یہ غلیظ پروپیگنڈا ہے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف کہ شیعہ علی میاں اصحاب رسول کو نہیں مانتے۔ اور میرے بھائیوں، کیا ہم کیوں نہیں مانیں گے بھائی اصحاب مصطفیٰ کو؟ بھائی وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی کی زیارت کی، نبی کے ہاتھوں کے بوسے لیے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، ہم آخر ان کو کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ ہم مانتے ہیں۔ اور میں ایک جملے میں بات تاریخی ہو تو نعرہ بھی ابھی تک آپ نے تاریخی نعرہ نہیں لگایا، اتنا بڑا اتباع ہے، لیکن مولا امیر کا نام آپ نے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ نہیں لیا ہے، تولہ کی پوری توانائیوں سے میں آپ کی نمائندگی کرنے چلا ہوں۔ اصحاب رسول سے متعلق ہم شیعہ علی کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اصحاب مصطفیٰ اگر زمین پر ہو تو دین کے منارے ہیں، آسمانوں پر ہو تو ستارے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہو تو ہمارے ہیں۔ مصطفیٰ کو، لیکن ہم چونکہ اتباع جہاں نبی نے آل کو منوایا وہاں آل کو مانتے ہیں، جہاں اصحاب کو منوایا وہاں اصحاب کو مانتے ہیں۔ بھائیو، نبی کے ارد گرد دو قسم کے لوگ موجود تھے، ایک وہ لوگ تھے جو چل کے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دروازے پہ اللہ کی رحمت چل کے جاتی ہے۔ اب آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، میں کچھ کہنے والا ہوں۔ ایک وہ لوگ تھے جو نبی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جنہیں خود نبی خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو دروازہ نبی پہ رک کے اجازت مانگتے تھے، اجازت ملتی تھی اندر داخل ہوتے تھے، اجازت نہیں ملتی واپس چلے جاتے تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دروازے پہ نبی خود رک کے اجازت مانگتے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو نبی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھانا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے اور جنہیں خود نبی اپنے کاندھوں پہ اٹھانا۔ لیکن آپ مل کے سارے بولو حیدری۔ اجازت ہے میں تعارف کروا دوں یہ کون کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو گھر سے چل کے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، انہیں
محمد کہا جاتا ہے، اور جن کے دروازے پہ اللہ کی رحمت چل کے جاتی ہے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ جو نبی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے انہیں اصحاب محمد کہا جاتا ہے۔ جنہیں خود نبی خوش رکھنے کی کوشش کریں چاہے 72 مرتبہ کہنا پڑے سبحان ربی العالی و بحمدہ، انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ جو دروازے نبی پہ رک کے اجازت مانگے انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں، اور جن کے دروازے پہ نبی رک کے اجازت مانگے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو نبی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے انہیں اصحاب محمد کہا جاتا ہے، اور جنہیں خود نبی اپنے کاندھوں پہ اٹھانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ ہم مانگتے ہیں اصحاب مصطفیٰ، اصحاب جی ارشاد اگر جی فرماتے ہیں کہ یہ جملے پھر کہیں۔ دو قسم کے لوگ نبی کے ارد گرد موجود تھے، ایک وہ لوگ تھے جو چل کے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دروازے پہ خود اللہ کی رحمت چل کے جاتی ہے۔ ایک وہ لوگ تھے جو نبی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جنہیں نبی خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو نبی کے دروازے پہ رک جاتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دروازے پہ نبی رک جاتے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو نبی کو کاندھوں پہ اٹھاتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جنہیں نبی کاندھوں پہ اٹھاتے تھے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ اصحاب رسول سے متعلق عالم اسلام میں باقی 72 فرقوں میں اور مکتب تشیع کے ماننے والوں میں صرف 2 بنیادی فرق ہیں بس۔ مانتے ہیں جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے مکتب اہل بیت کے خلاف کہ شیعہ اصحاب رسول کو نہیں مانتے۔ ہم شیعہ قوم تو ماننے میں اتنے مخلص ہیں، یار تم اصحاب کی بات کرتے ہو، ہم تو ماننے میں اتنے مخلص ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے اگر کسی جانور نے اولاد رسول سے وفا کی، بولتے کیوں نہیں یار میرے ساتھ میں کچھ گیا، ہم شیعہ تو 1400 سال کے بعد اس جانور کا احسان نہیں اتار سکتے۔ او بھائی یاد رکھو ہم شیعہ گھوڑے کے پجاری نہیں، ہم مواحد قوم ہیں، ہم توحید پرست قوم ہیں۔ ہم نے توحید قرآن سے سمجھی ہے، ہم نے توحید نہج البلاغہ سے لی ہے، ہم نے توحید صحیفہ کاملہ سے لی ہے۔ ہم شیعہ گھوڑے کے پجاری نہیں۔ اگر دنیا دکھا دے دکھانے والے بندے کے ہاتھ میں بیعت کروں گا کہ میری ملت کے 5-7 سال کے کسی نابالغ بچے نے تانگے میں جاتے ہوئے، گھڑ سواری میں جاتے ہوئے، نیزہ میں دوڑتے ہوئے، کیٹل شو میں ناچتے ہوئے کسی منزل پہ گھوڑے کو دیکھ کے سلام کیا، بولو یار میرے ساتھ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہم شیعہ گھوڑے کے پجاری ہوتے، جہاں بھی گھوڑے کو دیکھتے وہیں جھک جاتے، ہر جگہ ہم نے گھوڑے کو دیکھا کبھی پرواہ نہ کی، پتہ چلا ہم گھوڑے کے پجاری نہیں۔ اور یاد رکھنا ذوالجناح پہ اعتراض کرنے والا گھوڑے کا دشمن بھی نہیں، اگر وہ گھوڑے کا دشمن ہوتا تو کیٹل شو میں ناچتے گھوڑے پہ فتویٰ لگا، اس کا ہر مقام پہ گھوڑے کو برداشت کر لینا دلیل ہے کہ وہ گھوڑے کا دشمن نہیں۔ ہم نے ہر مقام پہ گھوڑے کو دیکھا کبھی پرواہ نہ کی، پتہ چلا ہم گھوڑے کے پجاری نہیں۔ لیکن عاشور کے دن اسب باوفائے حسینی کی جب ہم شبی بناتے ہیں، اس کی نسبت دیتے ہیں امام حسین کے باوفا ذوالجناح کے ساتھ، اس نے بھی تیر کھائے ہیں مولا کی راہ میں، اس کا بھی خون شامل ہے ہر سجدہ گاہ۔ ان قربانیوں کی یاد میں ہم اس کی شبیہ بنا کے نسبت دیتے ہیں، اس نسبت حسین کی وجہ سے ہم احترام کرتے ہیں۔ موترز فتویٰ لگاتا ہے، پتہ چلا موترز گھوڑے کا دشمن نہیں، وہ زہرا کے بیٹے کا دشمن ہے، وہ زہرا کے بیٹے کا دشمن۔ ہم تو ماننے میں اتنے مخلص ہیں، میں نے عرض کیا کہ ہم گھوڑے کے ہم تو توحید پرست لوگ ہیں، ہم مواحد لوگ ہیں، ہمارے عقائد سارے عقائد کی بنیاد یا اللہ کا کلام ہے یا 14 کا فرمان ہے۔ ہمارا عقیدہ توحید وہی ہے جو قرآن مجید میں اللہ نے سورہ توحید میں بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے۔ احد کا معنی بھی ایک ہے، واحد کا معنی بھی ایک ہے۔ احد اور واحد میں فرق یہ ہے، پڑھے لکھے لوگ تشریح فرمائیں، احد اس ایک کو کہتے ہیں جو دو نہ ہو سکے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی تو تشریح فرمائے نا، جو یعنی جو مرکب نہ ہو، جو کسی سے مل
نہ بنا ہو. اللہ احد ہے, واحد وہ ایک ہوتا ہے جو 1 سے 2 ہو جائے, 2 سے 5 ہو جائے, 5 سے 12 ہو جائے, 12 سے 14 ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ جب حضور نے اپنا تعارف کروایا فرمایا آنا وعلی من نور واحد, میں اور علی ہم ایک نور سے ہیں. 1 کے 2 ہو گئے, 2 کے 5 ہو گئے, 5 کے 12 ہو گئے, 12 کے 14 ہو گئے. توجہ ہے یا نہیں؟ اور میرے بھائیوں حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. خلقت خلقا, میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا لیکن اور رب تاکہ اس مخلوق کے ذریعے میں پہچانا جاؤں. تو یہ 14 اسے رب منوانے آئے ہیں, رب کہلوانے نہیں آئے. یہ اسے خدا منوانے آئے ہیں, خدا کہلوانے نہیں آئے. رب ایک ہے کائنات کا اور وہ رب العالمین ہے. اس لیے ہم قرآن پر اعتماد کرتے ہیں, اور جو مسلمان, جو مومن, جو شیعہ قرآن مجید کی پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پہلی آیت مجیدہ کو سمجھ کے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف عالمین کے رب کے لیے ہے. وہ علی رب کا کبھی نعرہ نہیں لگاتا ہے. عالمین کا رب وہ واحد ذات ہے. اور یاد رکھنا میرے بھائیوں, قبر میں پہلا سوال ہر بندے سے یہی ہوگا, من ربوں کا, تیرا رب کون ہے. قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا پہلا کہ من الہ ہوگا, تیرا الہ کون ہے. نہ, پہلا سوال یہ ہوگا من ربوں کا, تیرا رب کون ہے. اور یاد رکھنا یہاں ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے مجالس میں کہ اللہ نے ہمیں سوال بھی بتا دیے, اہل بیت نے سوالوں کے جواب بھی بتا دیے. گویا کہ کویسچن پیپر آؤٹ ہو گیا. ان قبر امتحان میں جانے سے پہلے سوال کا بھی پتہ چل گیا, جواب کا بھی پتہ چل گیا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, قبر میں سوال کا وہی جواب دو گے, مرنے والے وہی جواب دیں گے جو دنیا میں عقیدہ رکھتے ہوں گے. جو دنیا میں اللہ وحدہ لا شریک کو رب مانتا ہوگا, تو جب اس سے پوچھا جائے گا من ربوں کا, تیرا رب کون ہے, وہی جواب میں کہے گا اللہ جل جلالہ ربی. جسے رب کہتا ہو مانتا ہوگا دنیا میں اسی کا نام لے گا. خدا نہ خواستہ بعض جہلا کی وجہ سے اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھ لے کہ علی میرا رب ہے, یا 14 میرے رب ہے, یا 12 میرے رب ہے, نعوذ باللہ من ذالک, یہ نصیری والا بنا لے, تو قیامت یا قبر میں درود پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو قبر میں جب اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ مان ربوں کا, اور وہ دنیا میں علی رب کا عقیدہ رکھتا ہوگا, یہ کہتا ہوگا 12 میرے رب ہیں, تو قبر میں بھی اس سوال کے جواب میں یہی کہے گا. جب پوچھا جائے گا من ربوں کا, تیرا رب کون ہے, وہ جواب میں کہے گا مثلا علی میرے رب ہے یا 12 میرے رب ہے. تو میں اس سے پوچھتا ہوں مجھے یہ بتا, جب تو اس سے فرشتے یہ سوال کریں گے کہ من اماموں کا, تیرا امام کون ہے, بتا, اس وقت تو کس کا نام لے گا. اور ہے یا نہیں میرے قبلہ, ہمارے ہادیوں نے ہمیں حکم دیا, یہ 14 اسے رب منوانے آئے ہیں, رب کہلوانے نہیں آئے. خدا کو خدا کے مقام پہ رہنے دو, نبی کو نبی کے مقام پہ رہنے دو, آئمہ کو آئمہ پہ مقام پہ مانو. تشیع ایک باقاعدہ مسلک ہے جس کے 5 اصول دین ہیں, 10 فروع دین ہیں. اصول دین پہ عقیدہ رکھنا واجب ہے, فروع دین پہ عمل کرنا واجب ہے. خالق اللہ صرف ایک ہے, 14 اس کی مخلوق ہے, اور اللہ اور مخلوق کے درمیان 14 وسیلہ ہیں. یہ نہ اس جیسے ہیں نہ ہم جیسے ہیں, یہ 14 اپنی مثال آپ ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اسی لیے ہمارے ہادیوں نے ہمیں حکم دیا ہے, ہماری ولادت پہ ہمارا جشن مناؤ, ہماری شہادت پہ ہمارا تابوت اٹھاؤ. لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ تابوت اٹھاتے ہیں, ہم نے 21 رمضان کو مولا امیر کی شہادت کا تابوت اٹھایا, 28 سفر کو امام حسن مجتبیٰ کا ابھی شہادت کا تابوت آپ اٹھائیں گے, 10 محرم کو امام حسین کی شہادت کا, 25 محرم کو امام زین العابدین کی شہادت کا,
ہمارے ہادیوں نے، لوگ کہتے ہیں شیعہ تابوت اٹھاتے اپنے ائمہ کا، یہ شرک کرتے ہیں، یہ ہمیں مشرک بنانے کے لیے نہیں، مواحد بنانے کے لیے ہمارے ہادیوں نے حکم دیا ہے کہ ہماری شہادت پہ ہمارا تابوت اٹھاؤ، اسے کاندھا دو، کہیں ہمارے فضائل کے رو میں بہ کر ہمیں خدا نہ مان لینا، تابوت اٹھاتے رہو، کاندھا دیتے رہو، تاکہ تمہارے دماغوں پہ بات مسلط رہے کہ تابوت مخلوق کا اٹھتا ہے، خالق کا نہیں، تابوت مخلوق کا اٹھتا ہے، خالق کا نہیں۔ دوبارہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا ہم، اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا امیر کو شب ہجرت اللہ نے سلایا، یا علی ایک رات سو جا، اور مولا فرماتے شب ہجرت مجھے بڑے مزے کی نیند آئی۔ سلایا کیوں؟ سلانے کے کئی مقاصد تھے، ایک مقصد تو یہ تھا سلانے کا کہ کافروں کی امانتیں واپس کرنا تھی، دوسرا مقصد یہ تھا کہ حضور کی جان بچانا تھی، تیسرا مقصد یہ تھا کہ ایک بھائی رہے ایک جائے تاکہ ہجرت رہے فرار نہ بنے۔ چوتھا بھی ایک مقصد تھا، یا علی تو بھی نہیں سوتا میں بھی نہیں سوتا، اور میں نے اپنی تعریف قرآن میں بیان کی ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میری ذات وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یا علی ایک رات سو کے بتا تو مخلوق ہے میں تیرا خالق۔ سونا مخلوق کی علامت ہے، تو میں کہنا ہم موحد قوم ہیں، ہم توحید پرست قوم ہیں، میں کہتا ہوں شیعہ ماننے میں اتنا مخلص ہے، یار تم اصحاب کی بات کرتے ہو، ہم ماننے میں اتنے مخلص ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے اگر کسی جانور نے اولاد رسول سے وفا کی ہے، ہم تو اس جانور کا احسان نہیں اتار سکے، جائے کہ ہم اصحاب رسول کو نہیں مانتے۔ اچھا یہ اعتراض آیا کہاں سے کہ شیعہ اصحاب رسول کو نہیں مانتے؟ میں اس راز سے پردہ اٹھانے چلا ہوں، یہ اعتراض آیا یہاں سے، یہ اعتراض آیا یہاں سے کہ آپ شیعہ لوگ دین لینے کے لیے ہمیں کسی صحابی کے دروازے پہ کھڑے نظر نہیں آئے، تو ہم نے یہی نتیجہ نکالا کہ شاید آپ ان کو مانتے نہیں ہیں۔ لیکن بات سمجھنے کی ہے، دین لینا الگ بات ہے، احترام کرنا الگ بات ہے۔ میں مثال کے ساتھ بات کو واضح کروں تاکہ بچے بھی سمجھ کے جائیں۔ میں یہاں آیا مجلس پڑھنے کے لیے، ندیم بھائی کے وہاں موجود تھا بیٹھک میں، ایک نوجوان آ گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ مولانا 3 یا 4 رکعت کی نماز کے دوران اگر نماز کے دوران شک پڑ جائے کہ تیسری ہے یا چوتھی تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ مسئلہ پوچھنے لگا، 10-12 بندے کھڑے تھے، وہ اس کے گلے پڑ گئے اور کہا کہ بڑا گستاخ آدمی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرا 80-90 سال کا بوڑھا باپ گھر میں موجود ہے، باپ سے مسئلہ نہیں پوچھتا، ان کے مقابلے میں تو مولانا جوان آدمی ہے، مولانا سے مسئلہ پوچھتا ہے، اس کا مطلب ہے تیرے دل میں بزرگوں کی عزت نہیں، بزرگوں کے احترام نہیں۔ وہ جوان بڑا سمجھدار اور سکڑ بچہ تھا، اس نے کہا بھائی بے وقوف میں نہیں ہوں، بے وقوف تم لوگ ہو، وہ میرا باپ ہے، وہ میری اصل ہے، میں اس کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن اتفاق سے میرے باپ کی وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے جو مولانا کی ہے۔ جو سمجھا ہے وہ بولا ہے میرے ساتھ، میں احترام باپ کا کروں گا، مسئلہ عالم سے پوچھوں گا۔ بھائی یہی ہم نے بھی کیا ہے، ہم احترام اصحاب کا بھی کرتے ہیں، ازواج کا بھی کرتے ہیں، مسئلہ باب مدینۃ العلم سے پوچھتے ہیں۔ دو بنیادی فرق ہے، باقی بات میں فرقہ کے مسلمانوں میں اور مکتب تشیع کو جو 2 چیزیں ممتاز کرتی ہیں، اصحاب کے بارے میں 2 فرق ہے، سمجھ لیجیے تاکہ یہ کنفیوژن ختم ہو جائے کہ شیعہ اصحاب رسول کو نہیں مانتے۔ صرف 2 فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ہم نبی کی اولاد کو، نبی کی آل کو اور نبی کے اصحاب کو ہم شیعہ برابر نہیں مانتے، ہم برابر نہیں مانتے۔ اور اس میں ہم جذبات سے، میں نے ابھی عرض کیا 2 قسم کے لوگ، اور ہماری حقیقت پسندی کی دلیل یہ ہے کہ مولا علی اکیلے نہیں تھے، علی کے سکے 3 بھائی اور بھی تھے، جناب طالب جن کی وجہ سے سرکار عمران کو ابو طالب کہا جاتا ہے، جناب عقیل، جناب جعفر طیار، بھائیوں میں 4تھے نمبر پہ سب سے چھوٹے علی، لیکن علی مرسوس سے من اللہ امام، علی نور اول کا دوسرا حصہ، علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی۔ ہم جناب سر اٹھانا اور میری بات تاریخی ہو تو نعرہ ایک تاریخی لگا دینا، لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد میرے قبلہ ہم مانتے ہیں جناب طالب کو ابو
طالب کا لخت جگر مانگتے ہیں، جناب عقیل کو فاطمہ بنت اسد کا نور نظر مانگتے ہیں، جناب جعفر طیار کو اسلام کا مبلغ تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب علی کی برابری کا مسئلہ آتا ہے، علی میں نے عرض کیا نور اول کا دوسرا حصہ، علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، علی بلا فس جانشین رسول، علی اولی الامر، علی کے مقابلے میں علی کی اپنی ماں کے حقیقی بیٹوں کو ہم علی کے برابر نہیں مانتے، تو مجھے کہنے دیجئے، اور جب علی کی اپنی ماں کے بیٹے علی کے برابر نہ ہو سکے تو کسی غیر ماں کا بیٹا علی کی برابری کرے۔ مل کے بلند آواز سے حیدر علی۔ ہم برابر نہیں مانتے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم برابر نہیں مانتے، اور یہ برابری والا فلسفہ قرآن کے بھی خلاف ہے، تاریخ کے بھی خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہل یستوی الخبیث والطیب، کیا پاک اور ناپاک برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابری والا فلسفہ ہی غلط ہے۔ انبیاء سب برابر نہیں، رسول سب برابر نہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ برابری والا، او بھائی پہلے نبی، سب سے پہلے نبی کا نام حضرت آدم، شروع میں اللہ نے ان کو دو بیٹے دیے، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل، ایک قاتل ہے، ایک مقتول ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ایک لعنت اللہ ہے، ایک رحمت اللہ ہے۔ ان کے کئی رشتے اپنے باپ کے ساتھ، پہلا رشتہ یہ وہ باپ یہ بیٹے، دوسرا رشتہ یہ وہ نبی یہ اس کے امتی، تیسرا رشتہ یہ وہ نبی یہ اس کے صحابی، عام صحابی نہیں، گود میں پلنے والے صحابی۔ تو مجھے کہنے دیجئے جب پہلے نبی کی گود میں پلنے والے دو برابر نہ ہو سکے تو آخری کے پہلو میں بیٹھنے والے چار کیسے برابر ہو جائے؟ ہم برابر نہیں مانتے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم برابر نہیں مانتے۔ دوسری بات، دوسرا فرق سنیے تاکہ تشیع سمجھ میں آئے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں۔ دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ باقی تمام مسلمانوں نے نبی کے بعد دین سمجھنے کا سورس اصحاب رسول کو مانا، ہم نے نبی کے بعد دین حاصل کرنے کا سورس اور سمجھنے کا اہل بیت کو مانا۔ بولو یار، ہم نے دین سمجھا اہل بیت کے ذریعے۔ علمی دلیل تو آپ کے سامنے، اہل علم کا مجمع ہے، علمی دلیل یہ ہے، وہاں 72 فرقوں کی بنیاد سیاستہ پہ ہے 6 کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، ترمذی، سنن نسائی۔ میرے مکتب کی بنیاد کتب اربع پہ ہے 4 کتابیں، ان کے نام میری ملت کے جوانوں کو یاد ہونے چاہیے۔ پہلی کتاب کافی شیخ یعقوب کلینی نے لکھی، دوسری کتاب شیخ صدوق ابن بابویہ کمی نے لکھی جس کا نام ملا یحضرہ الفقیہ، اور تیسری کتاب اور چوتھی، تیسری اور چوتھی دونوں کتابیں شیخ جعفر طوسی نے لکھی۔ جو بیٹھے ہیں نجف کے زائر بیٹھے ہیں، نجف میں آپ جائیں مولا علی کے روزے میں تو وادی السلام کی طرف جو دروازہ ہے نا اس پہ شیخ جعفر طوسی کی مزار بھی ہے، اور اس دروازے کو باب طوسی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بزرگ عالم ہیں کہ جنہوں نے مرکز علم تشیع کا بغداد سے نجف ٹرانسفر کیا، اور نجف مرکز علم بنا۔ یہ جعفر طوسی، انہوں نے 2 کتابیں لکھی کتب اربع میں سے، ایک التہذیب اور ایک الاستبصار۔ اس پر بیس ہے مکتب اہل بیت کی، وہاں 6 کتابوں پہ ہے، ہمارے مکتب کی بنیاد کتب اربع پہ ہے، 4 کتابوں پہ ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، جا کے سیاستہ میں پڑھ لیجئے، آپ کو 98+ احادیث اصحاب رسول سے ملے گی۔ میری کتب اربع میں آ کے دیکھ لیجئے، آپ کو ہر حدیث معصوم سے ملے۔ قال امیر المومنین، قال الحسن، قال الحسین، قال باقر، قال جعفر۔ سبحان اللہ، توجہ ہے یا نہیں؟ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ہم نے نبی کے بعد دین لیا اہل بیت سے، باقی مسلمانوں نے نبی کے بعد دین سمجھا اصحاب سے۔ مجھے اس پر بحث نہیں کرنی، جو جس کو ہے وہ مبارک ہو، ایسے بحث نہیں ہے۔ میں صرف تشیع سمجھانا چاہتا ہوں، اور میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے منبر پر اپنے بزرگوں کی موجودگی میں اپنے ملت کے بچوں کو اپنے مذہب کی حقانیت سناؤں اور سمجھاؤں۔ میرے قبلہ
فارس قوم اصحاب یا اہل بیت، میرے مکتب کی دلیل یہ ہے، آخری حلالی تک سمجھا رہا، میرے مکتب کی دلیل یہ ہے، اگر تو نبی کے بعد دین کا، شریعت کا، فقہ کا، قرآن کا، حدیث کا مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی کے بعد اگر تو اصحاب جائیں، اگر تو اہل بیت جائیں کسی صحابی کے در پہ، نہیں آپ غور نہیں فرما رہے، اگر تو نبی کے بعد دین کا، شریعت کا، فقہ کا، قرآن کا، حدیث کا مسئلہ پوچھنے کے لیے اگر تو اہل بیت جائیں کسی صحابی کے در پہ، میں مانتا ہوں اصحاب دین کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن اگر تاریخ بول کر کہے کہ خود صحابی رسول کرسی اقتدار چھوڑ کر شریعت کا مسئلہ علی سے پوچھنے جائے، اور یہ کہتا ہوا واپس پلٹے کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ مسلمانوں، ہم نے نبی کے بعد دین ہلاکت سے بچنے والوں سے نہیں لیا، ہلاکت سے بچانے والوں سے لیا ہے، ہلاکت سے بچانے والوں سے لیا ہے۔ سر اٹھانا، اور میں نتیجہ دے رہا ہوں اپنی اس گفتگو کا، اور اگلی تقریر جو چوک میں ہونے والی ہے، میں اپنی کم علمی اور کم بساطی کے مطابق، مجھے اگر نام ہے تو باب مدینۃ العلم کے ایک بھکاری ہونے کا نام ہے، ایک طالب علم ہونے کا نام ہے۔ میں اگلی چوک کی تقریر صرف کر کے نہیں جاؤں گا، راجن پور کی دیواروں پہ لکھ کے جاؤں گا۔ آپ تشریف لائیں گے اور اسی سے بھی بڑا مجمع ہوگا انشاءاللہ، اور مجھے وہاں پر مکتب اہل بیت کی صداقت پہ اگر میں آنکھوں سے دکھا کے جاؤں دنیا کو تو پھر لیکن آج کی حد تک میں حد فاصل قائم کرنے چلوں اور ایک تاریخی جملہ کہنے چلا ہوں۔ اگر میری بات سمجھ آئے، بات تاریخی ہو تو نعرہ بھی تاریخی لگا دینا، لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد اور اس کے بعد میں مسائل کی طرف چلا جاؤں گا اور وہاں تفصیلاً آپ سے گفتگو ہوگی۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ہم نے نبی کے بعد دین اہل بیت سے لیا، باقی مسلمانوں نے نبی کے بعد دین اصحاب سے لیا۔ ہم اصحاب کو بھی مانتے ہیں، ازواج کو بھی مانتے ہیں، مسئلہ باب مدینۃ العلم سے پوچھتے ہیں۔ اور بھائی حق اور سچ یہ ہے کہ جب اصحاب سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو اصحاب بھی تو ان کو لے کے علی ہی کے در پہ گئے۔ بولتے کیوں نہیں ہوئی آپ جن پیسہ؟ ایک صحابی رسول کے پاس کوئی مسئلہ لے کے آیا، وہ صحابی رسول نے ہاتھ سے پکڑا، مولا علی کے دروازے پہ لے گیا۔ ایک اور صحابی کے پاس ایک بندہ مسئلہ لے کے آیا، اس نے بھی ہاتھ سے پکڑا، مولا علی کے دروازے پہ لے گیا۔ ایک اور شخص آیا سوال کرنے کے لیے، صحابی رسول سے مسئلہ پوچھا، اس نے بھی ہاتھ سے پکڑا، مولا علی کے پاس لے گیا، اور یہ کہتا ہوا واپس پلٹا کہ اگر آج علی نہ ہو تو توجہ ہے یا نہیں؟ تو وہ بھی تو علی ہی کے پاس لے کے جاتے تھے، تو ہم ڈائریکٹ مولا علی کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور ہے یا نہیں؟ یہ واحد مکتبہ فکر ہے۔ آخری جملہ اور نتیجہ اپنے گھنٹے کی تقریر کا دے رہا ہوں۔ یہ واحد مکتبہ فکر ہے، مکتب تشیع، جو ہم اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں۔ بولو میرے ساتھ، میں آپ کو تاریخی بات کہنے چلا ہوں، حق و باطل کے درمیان دیوار کھڑی کرنے چلا ہوں۔ مذہب اہل بیت کی صداقت پہ گھروں میں جا کے سجدے کرو گے، خدا کی قسم، اگر میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ ان دنوں میں نا یہ جو دن چل رہے ہیں، ڈیلی 4-4 5-5 مجالس ہیں، ان دنوں میں ذاکر کے گلے کا زور نہیں لگتا، جگر کا زور لگتا ہے۔ میں جگر کا خون دوں گا مکتب اہل بیت کی صداقت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، آپ کے وسیلے سے۔ آپ نے بھی اللہ کی پوری توانائیوں سے سننا ہے، اور جملہ سننے کے بعد اگر دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے نا، نعرے تو آپ لگا رہے ہیں، مجھے شکوہ نہیں ہے، لیکن اسی لمحے میرے لیے دعا ضرور کر دینا۔ یہ بجلی ہے، یہ میں نے اس لیے کہا ہے، یہ بجلی ہے نا کرنٹ، اس کے 2 اثر ہیں۔ یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی جلاتی ہے، اے سی بھی چلاتی ہے۔ میرے مولا امیر کے نام میں بھی اللہ نے 2 اثر رکھے ہیں۔ علی کا نام سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے، مومن کے دل میں اے سی لگ جاتا ہے۔ شاباش شاباش، ہاں اب اپنے حق ادا کیا ہے، ایک نعرہ مل کے بولو، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلی بات جو میں کہنے چلوں، حیدری
اس بات پہ میں نے بزرگوں سے دعا لینا ہے، وہ میرا جملہ نہیں ہے، جملے ہیں علامہ حسین بخش جاڑا صاحب قبلہ کے۔ علامہ حسین بخش جاڑا میرے استاد محسوب تھے، میں اپنے عشرے قربان کر دوں قبلہ اعلام کے ایک جملے پر، اور اگر جملہ سن کے 14 قصیدوں جتنا لطف نہ آئے تو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ او بھائی میں بھی قصیدے ہی پڑھ رہا ہوں نا، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بات کان پہ ہاتھ رکھ کے کہی جائے۔ میرے مولا کے مداح خان سر میں پڑھتے ہیں اور بے سرا مولوی بھی نہیں، او میں بھی سر میں ہی پڑھ رہا ہوں بھائی۔ سر کی ایک تعریف میں بھی کیا کرتا ہوں، ہر وہ بات سریلی ہے جو مدح علی میں کہی جائے۔ جو میری سر کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے، سر اٹھانا اور میں جملہ کہنے چلا ہوں۔ علامہ حسین بخش جاڑا صاحب قبلہ کے جملہ، سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف جملے، قبلہ فرمایا کرتے تھے، نام علی سنتا ہر کوئی ہے لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا۔ مل کے بابا سے نام علی سنتا ہر کوئی ہے لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جو میں تاریخی جملہ کہنے چلا ہوں، اور یہ جملہ بھی میں آپ کے لوہے دل پہ لکھنے لگا ہوں، سجدے کرو گے مکتب اہل بیت کی صداقت کو اگر میں کامیاب ہو گئے جملہ پہنچانے میں۔ میرے قبلہ یہ واحد قوم ہے مکتب تشیع جو ہم اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں۔ بولو، جنہیں فخر ہے جعفری ہونے پہ بولے۔ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ جعفری کہتے ہیں۔ کس نسبت سے؟ شاباش، امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں۔ اچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کون تھے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کون تھے؟ تاریخی بات کہنے چلو سر اٹھانا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کون تھے؟ امام علی زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام کون تھے؟ امام حسین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام حسین علیہ السلام کون تھے؟ امام حسین علیہ السلام امام حسن کے بھائی تھے، مولا علی کے فرزند تھے۔ مولا علی کون تھے؟ نبی کے چچا زاد بھائی بھی تھے، نبی کے داماد بھی تھے، خاتون جنت کے شوہر بھی تھے، جوانان جنت کے سرداروں کے باپ بھی تھے۔ تو مسلمانوں، ہم نے نبی کے بعد دین اس دروازے سے لیا ہے جس دروازے سے نبی نکلتے تھے، اسی دروازے سے علی نکلے، اسی دروازے سے حسن نکلے، اسی دروازے سے حسین نکلے، اسی دروازے سے العابدین نکلے، اسی دروازے سے محمد باقر نکلے، اسی دروازے سے جعفر صادق نکلے۔ تو مسلمانوں، ہم نے نبی کے بعد نہ گھر بدلا ہے نہ در بدلا۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ نعرہ تاریخی نہیں لگا۔ ہم نے نبی کے بعد نہ گھر بدلا ہے نہ در بدلا ہے۔ اگر جی آپ نے اس دفعہ مجھے نہیں کہا، لیکن یہ مصرع میں ولا آپ پڑھتا تھا، یہ اس بات کے قابل ہے کہ اس بات کو دہرایا جائے۔ پھر سنیے گا، ہم نے نبی کے بعد، یہ واحد قوم ہے جو اپنے آپ کو ہم جعفری کہتے ہیں۔ صرف آپ ہی کو فخر نہیں، آقا خمینی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے وصیت نامے میں، جو ان کے بعد رہبر عظیم الشان سید علی خامنہئی نے وصیت نامہ پڑھ کے سنایا، اس میں آقا خمینی نے وصیت نامے میں فرمایا کہ مجھے اس بات پہ ناز ہے کہ میرا مکتب مکتب جعفری ہے، میرا مکتب مکتب جعفری ہے۔ تو ہم کس نسبت سے جعفری کہلاتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کون تھے؟ امام محمد، سمجھو اس جملے کو، امام محمد باقر، ختم ہوگی میری تقریر میں روک رہا ہوں، امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام حسین علیہ السلام
مولا حسن کے بھائی تھے، مولا حسن کے بھائی تھے، مولا علی کے فرزند تھے۔ مولا علی حضور کے چچا زاد بھائی بھی تھے، نبی کے داماد بھی تھے، خاتون جنت کے شوہر بھی تھے، جوانان جنت کے سرداروں کے باپ بھی تھے۔ تو مسلمانوں، ہم نے نبی کے بعد، نعرہ آپ نے لگا لیا ہے، سمجھو اس بات کو، ہم نے نبی کے بعد دین اس دروازے سے لیا ہے جس دروازے سے نبی نکلتے تھے، اسی دروازے سے علی نکلے، اسی دروازے سے حسن نکلے، اسی دروازے سے حسین نکلے، اسی دروازے سے زین العابدین نکلے، اسی دروازے سے محمد باقر نکلے، اسی دروازے سے جعفر صادق نکلے۔ مسلمانوں، ہم نے نبی کے بعد نہ گھر بدلا ہے نہ در۔ لوگ کہتے ہیں یہ شیعان علی مجالس کے ذریعے، جلوسوں کے ذریعے ہمیں اہل بیت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ نہ میرا مسلمان بھائی، ہم تمہیں اہل بیت کی طرف لے کے جانا نہیں چاہ رہے، ہم تو اہل بیت کے وسیلے سے تمہیں دروازہ رسول دکھا رہے ہیں۔ اگر اس دروازے کا مال بھی تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہے تو اس سے بڑا کوئی در لے کے آؤ۔ ہم نے نبی کے بعد دین اہل بیت سے لیا، دین کا وارث اہل بیت کو مانا، اور یہی وجہ ہے کہ جب دین پر مشکل وقت آیا، خدا کی قسم اصحاب کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی، وارث دین کی بیٹیاں کبھی اس بازار، کبھی اس سید دادا تیرے گھر کی صفحے ماتم ہے، یہی وجہ ہے اصحاب کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہی، وارث دین کی بیٹیاں کبھی اس بازار کبھی اس دربار۔ اس دین پہ اہل بیت کا بڑا خرچ ہوا ہے، قدر کرو نوجوانوں، اس دین کی قدر کرو۔ اس دین پہ کتنا خرچ ہوا ہے، دو جملوں میں خرچہ سن لیں اس دین پر۔ قبلہ، میں مقتل کا طالب علم مطالعے کے بعد مجلس پڑھتا ہوں، 63 محلوں پہ بیویاں بچے سوار تھے جب زینب مدینہ سے چلی، میری مخدومہ جب مدینہ سے چلی، مقتل میں نے پڑھا 63 محمل تھے جن پر بیویاں اور بچے سوار تھے۔ اور میں نے علماء سے سنا اور کتابوں میں پڑھا کہ جب واقعہ کربلا ختم ہو چکا نا، علماء مقابل لکھتے ہیں پھر بھی 40 اونٹ تھے جن پر بیویوں اور بچوں کو سوار کیا گیا۔ چھوٹی اولاد والا شیعہ، ہر اونٹ پہ 2 سواریاں بھی ہوں، 80 سواری بنتی ہے۔ اگلا جملہ رونے کا نہیں، ماتم کا ہے اگر کر سکو، 80 سواری بنتی ہے۔ لیکن جگر پڑتا ہے جب ہم سید سجاد کا جملہ پڑھتے ہیں۔ میرا قیدی مولا فرماتا ہے جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے تو ہم صرف 17 افراد رہے۔ بس ایب تو پڑھ دیا میں، جو ایک رسی میں بندھے ہوئے تھے۔ اور چھوٹی اولاد والا شیعہ، مجھے بتا وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہاں گئے؟ میں سید ہوں، مسافر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے شریف میزبان ہیں۔ ایک دعا مانگ رہا ہوں، دعا کی قبولیت کے لمحات ہیں، 40 کا دن ہے۔ دعا مانگتا ہوں آپ سب کے لیے، ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے، آپ سب مخلصین سادات مومنین میرے لیے دعا کر دیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کربلا کا نام لیا اور امیر غریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ میں سوچتا ہوں امیری غریبی تو مالک کی طرف سے ہوتی ہے نا، غریب عزادار کا دل تو کرتا ہوگا کاش میں بھی کربلا جاؤں اور جا کے وہ جگہ دیکھوں جہاں 70 قدم کے فاصلے پہ غریب سبا ہوتا رہا، 3 مہینے سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی ظالم نہ مار۔ میری دعا ہے مسافر سید کہ اللہ آپ کو لے جائے کربلا۔ کربلا کے زوار بیٹھے ہوں گے، یہ گناہگار آنکھیں بھی چند مرتبہ کربلا سے ہو کے آئی ہیں۔ جائیں سادات کی قربانیاں دین پہ دیکھنا ہو تو کربلا جاؤ۔ جب جاؤ نا کربلا اور کربلا سے شام جانے لگو، ہو سکے تو میرے بدے ہوئے ہاتھوں کو یاد رکھنا، کوشش کرنا اس علاقے کا مقامی ڈرائیور لینا، اس ڈرائیور سے کہنا کہ یار ہمیں اس راستے سے شام لے جا جس راستے سے رسول زادیاں شام۔ وہ ڈرائیور آپ کو بتائے گا یہ بھی غریب زہرا کی قبر ہے، یہاں بھی گلستان زہرا کی کلی دفن ہے۔ عزاداروں کربلا سے لے کر شام تک اولاد
औलाद बतूल की कब्रें बनी। कैसे कब्रें बनी? यकीनन आपने बच्चों के साथ सफर किया होगा, यकीनन आपने बच्चों के साथ सफर, मेरी बहनें और बेटियां भी सुन रही हैं, आपने बच्चों के साथ सफर किया। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता, आपको राजनपुर से डेरा गाजी खान तक जाना होना, अगर लफ्ज़ समझ में आ गया तो मुसल्ले पर भी इबादत हो जाएगी। डेरा गाजी खान तक जाना हो, जितनी आरामदेह सवारी क्यों ना हो, दस्तूर सफर क्या है, हमेशा माएँ अपने बच्चों को पकड़ के बैठती हैं। हो सकता है कोई जंप लगे, बच्चा गिर न जाए। अज़ादारों, मेरे सर पे कुरान रखो, करबला से लेकर शाम तक 1400 मील की मंजिल थी, माओ ने बच्चों को नहीं पकड़ा हुआ, बच्चों ने माओ को पकड़ा। और इसलिए कि माओ के हाथ बसे, गर्दन बने। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, खुदा तुम्हारी चीखे मार का इज़हार में कबूल फरमाए। जब तक बच्चों के हाथों में ताकत रहती, बच्चे माओ के दामन से लिपटे रहते। जब बच्चों के हाथ थक जाते, बच्चों के हाथ छूट जाते, बच्चे रो के कहते अम्मा मैं गिर गया, अम्मा मैं गिर गया। मैं हसरत यास की निगाह से देख कर कहती मेरे लाल खुदा हाफिज, माँ मजबूर है। इसी बात का गवाह है वो वाकया, वो नेज़ा जिस पर सरे हुसैन था, चलते चलते जमीन में गड़ गया। चलने से नहीं चला ना, शिमर कोड़ा लेके सैयद सज्जाद के पास आया, कह दी तेरे बाबा का नेज़ा क्यों नहीं चलता? सैयद सज्जाद ने ऊंट की तरफ देखा, बीमार की चीख निकल गई, रो के कहा मलौन हमारी सवारी गिर गई। अल्लाह करे मैं मातमी को लफ्ज़ समझा लूं, अल्लाह करे मैं सादात की गुर्बत समझा लूं, हमारी सवारी गिर गई। शिमर कहते सज्जाद बच्चे तो पहले भी गिरते रहे हैं, पहले तो नेज़ा नहीं रुका। सीधे सज्जाद की आंखों में खून बढ़ा, कहा मलौन पहले हमारे बच्चे थे, अब हमारी गैरत का मसला। हुसैन के सीने का तावीज़ सकीना गिर गया। अदाकारों, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, सकीना का नाम आया। जनाब ज़ैनब ने अपने आप को ऊंट से यूं गिराया जैसे अब्बास ज़ीन से गिरे थे। मुझे याद पड़ता है आज से 10-12 साल पहले मैंने डेरा गाजी खान मोहसिन नकवी शहीद के जलसे पर मैंने यही जुमला कहा था, वो मुझे मंजर नहीं भूलता कि जनाब ज़ैनब ने अपने आप को ऊंट से यूं गिराया जैसे अब्बास ज़ीन से गिरे थे। मोहसिन नकवी शहीद ही के खानदान का एक बुजुर्ग था, मुझे नाम याद नहीं है, सफेद रीश बुजुर्ग था, वो दरमियान में खड़ा हो गया। उसने कहा मौलाना बीबी का तकाबुल अब्बास से न करो, अब्बास अली का बेटा था, ज़ैनब अली की बेटी। अगला जुमला जो सैयदादे ने कहा मुझे कब्र की दीवारों तक नहीं भूलेगा। और सैयदादा हाथ बांध के कहते हैं नकवी साहब बीबी का तकाबुल अब्बास से ना करो, अब्बास का घोड़े से गिरना और है, ज़ैनब का ऊंट से गिरना। अब्बास के बाजू नहीं थे, ज़ैनब के बंधे हुए थे। रात का वक्त अभी मैंने तलाश करना शुरू किया, थोड़ी दूर गई बीबी, क्या देखा, एक काले बुर्के वाली बीबी है जिसने जनाब सकीना को उठाया हुआ है, प्यार कर रही है। जनाब ज़ैनब आगे बड़ी, सकीना बेटा आओ, काफिला रुका हुआ है। बच्ची को लिया, फिर उस बीबी की तरफ देख कर कहा बीबी आपने हम पे बड़ा एहसान किया, हमारी यतीम बच्ची को उठाया, लेकिन हाय अफसोस ज़ैनब गरीब हो, मैं तुझे इस एहसान का बदला नहीं दे सकती। करीम की बेटियों एक वादा करती हो। अगला जुमला सिर्फ रोने का नहीं, मातम का है, तुम्हारे मज़हब में मातम जायज़ है। कहा मैं इस एहसान का बदला नहीं दे सकती, अलबत्ता करीम की बेटियों को वादा करती हो, कयामत का दिन होगा, माँ बतूल से तेरी सिफारिश करवाऊंगी। और शिया बतूल का नाम आया, बीबी ने नकाब उलट दिया, रो के कहा बेटा ज़ैनब मुझे पहचान, अरे मैं तेरी माँ ज़हरा, जब से तूने मदीना छोड़ा मैंने जन्नतुल बकी छोड़ दिया। ज़ैनब बेटा तू मक्के आई, माँ तेरे साथ थी, तू करबला आई, माँ तेरे साथ थी। जब अकबर ज़ीन से उतरे तना तूने नहीं देखा, मैंने भी देखा। जब असगर को तीर लगा तना तूने नहीं देखा, मैंने भी देखा। और जब मेरा चकिया पीस पीस के पाला हुसैन तेरा ज़रबों से ज़बा हो रहा था, तू तो किले ज़ैनबिया पे देख रही थी, मैं गर्दन पे गर्दन रख के कह रही थी ओ लाले उलमा, ज़ैनब तू जहां गई माँ तेरे साथ थी। आखिरी जुमले आज़ादारो, अपने गिरिया किया मजलिस हो गई। आखिरी जुमले आज़ादारो, शाम में मैंने मक्तल में पढ़ा है, क़यामत का जुमला है, शाम में सैयदादियों को जिंदान वो मिला जिसकी छत नहीं थी।
نہ سیاحزادیاں دن کی گرمی سے محفوظ، نہ رات کی سردی سے محفوظ۔ میرا 12واں امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان بیویوں پر جن کے چہروں کے رنگ شام کے زندان کی گرمی اور سردی نے تبدیل کر دیے تھے۔ اللہ کرے میں لفظ پہنچا لوں بات بھی عزادار کو، آپ کی محبت کو دیکھ کر یہ جملہ اضافی کہہ رہا ہوں۔ عزاداروں، ایک دروغہ سیدھے سجاد سے کہتے ہیں، دربان بان سیدھے سجاد سے کہتے ہیں قیدی جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کرنے لگوں نا تو آپ ذرا اپنی بیویوں کو گن لیا کیجئے، کوئی بیوی زندان سے باہر نہ رہ جائے۔ امام فرماتے ہیں دروغہ تو ان بیویوں کی عظمت سے واقف نہیں ہے، یہ عصمت ماں بیویاں ہیں، یہ وہ بیویاں ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، یہ وہ بیویاں ہیں جو آدھ رات کو نانا کے روزے پہ جایا کرتے۔ جب تیرا دل چاہے تو زندان کا دروازہ بند کر لیا کر۔ وہ کہتے ہیں نہیں قیدی پھر بھی گن لیا کیجئے۔ امام فرماتے ہیں تو اتنی ضد کیوں کرتا ہے، اتنا اصرار کیوں کرتا ہے، ماتم کا جملہ اگر کر سکو، اتنی ضد اور اصرار کیوں کرتا ہے؟ دروغہ رو کے کہتے ہیں قیدی جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کر لیتا ہوں، آدھ رات کے بعد میں دیکھتا ہوں زندان سے باہر ایک کالے برقعے والی بیوی ہوتی ہے،